السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے فیڈرل چانسلر نے آج ویانا میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ شہباز شریف نے آسٹریا کی کمپنیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام شعبوں میں شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصانات میں 74 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج گجرات میں طلباء میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر کے 3,28,000 مستحق خاندانوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی کل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی نو منتخب حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے غاصب اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاستی ملکیت میں تبدیل کرنے کی تازہ ترین کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ آج مظفر آباد میں اوورسیز کشمیریز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اور پالی کیلی میں T20 آرمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان میچ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ پاکستان اور آسٹریا نے معاشی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری، سیاحت، مہمانداری، تعلیم، IT، صحت اور انسانی وسائل کی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسچین اسٹاکر کے درمیان آج ویانا میں ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے کہا کہ وہ ان شعبوں سے متعلقہ مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن و سلامتی، تنازعات کے پرامن حل، دیرپا ترقی، ماحولیاتی اقدامات اور انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ سے متعلق مسائل کے حل میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے وفاقی چانسلر نے قابل تجدید توانائی کی استعداد کار میں اضافے، صنعتی مینوفیکچرنگ اور تعمیرات، IT، ٹیکسٹائل، سرجیکل آلات، چمڑے اور کھیلوں کی مصنوعات، صحت، سیاحت، مہمانداری اور فوڈ انڈسٹری کے شعبوں میں کام کرنے والی آسٹریا اور پاکستان کی معروف کمپنیوں کے CEOs کے ایک فورم کی بھی مشترکہ صدارت کی۔ موجودہ پلیٹ فارمز کے مؤثر استعمال کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان حکومتی، عوامی اور کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آسٹریا کے کاروباری اداروں اور کمپنیوں کو رواں سال اپریل میں اسلام آباد میں ہونے والے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے وفاقی چانسلر کو جلد پاکستان کا سرکاری دورے کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریا کی کمپنیوں کو پاکستانی کاروباری اداروں سے مل کر زراعت، فوڈ پروسیسنگ، چمڑے، ٹیکسٹائل اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ویانا میں پاکستان آسٹریا بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آسٹریا کی انجینئرنگ، قابل تجدید توانائی، موسمیاتی ٹیکنالوجی اور جدید صنعت کے عالمی سطح کے ماہرین پاکستان کی ترقی پذیر معیشت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پن بجلی، شمسی ٹیکنالوجی، بایو ماس اور جدید گرڈ سولوشنز میں آسٹریا کی قیادت کے اقدامات پاکستان کے عزائم سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معیار کی اعلیٰ تربیت یافتہ افرادی قوت کے ساتھ پاکستان یورپی ممالک کی تربیت یافتہ کارکنوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں ویانا میں آسٹریا کی فیڈرل چانسلری میں باضابطہ استقبالیہ تقریب ہوئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم کو آسٹریا کے آنر گارڈز کی جانب سے سلامی دی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے معاونین کے بغیر ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات سے قبل ایک دوسرے سے اپنے وفود کا تعارف کرایا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے چانسلر کے دفتر میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ دورے میں شہباز شریف پاکستان آسٹریا بزنس فورم میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پائیدار ترقی عالمی امن و خوشحالی کا راستہ کے موضوع کے تحت اقوام متحدہ کی ایک خصوصی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام شعبوں میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کے حوالے سے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے سیکیورٹی ایڈوائزر اور ابوظہبی کے نائب حکمران شیخ طاہنون بن زید النہیان سے گفتگو میں کہی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ اس شراکت داری سے دونوں ملکوں کے برادر عوام کے مشترکہ مفادات کا تحفظ ہوگا اور خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طویل تاریخی تعلقات اور مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کی سلامتی اور استحکام پاکستان کی اپنی سلامتی ہے۔ سید عاصم منیر نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور ملکی معیشت میں مسلسل معاونت کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کو سراہا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاونت دونوں برادر ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی روابط کی عکاس ہے۔ انہوں نے پاکستان میں اقتصادی اور سماجی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں اماراتی قیادت کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے مختلف شعبوں خصوصاً معاشی شراکت داری، سرمایہ کاری اور سلامتی کے حوالے سے باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی صورتحال پر بھی غور کیا اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور سری لنکا نے انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج کولمبو میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور سری لنکا کے وزیر داخلہ پارلیمانی امور آنندا وجے پالا کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے داخلی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سائبر جرائم اور مالیاتی فراڈ میں ملوث مافیا کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی گفتگو کی گئی۔ فریقین نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان اشتراکی عمل بڑھانے اور غیر قانونی ترک وطن منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے باہمی رابطے بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون سے تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وزیر داخلہ اور ان کے سری لنکن ہم منصب نے پولیس اور پیراملٹری فورسز کے مشترکہ تربیتی پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سری لنکا پولیس افسران کو تربیت دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کو سائبر کرائمز اور مالی جرائم کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے اپنے سری لنکن ہم منصب کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سری لنکا کے وزیر داخلہ اور پارلیمانی امور نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان اور سری لنکا نے دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر داخلہ محسن نقوی اور سری لنکا کے سیکریٹری دفاع سمپاتھا تویا کونتھا کے درمیان آج کولمبو میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور دفاعی امور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیکیورٹی تعلقات ہر دور میں مضبوط رہے ہیں۔ انہوں نے سری لنکا کے ساتھ سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سری لنکا کے سیکریٹری دفاع نے کہا کہ ان کے ملک نے بھی دہشت گردی کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں سری لنکا کی حکومت سے پاکستان کے بھرپور تعاون کا اعتراف کیا۔ انہوں نے حمایت پر پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے قومی اتحاد یکجہتی کے حوالے سے اپنے بیان کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی علاقائی شناخت کے احترام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصانات میں تقریباً 74 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن پیغام میں سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصانات میں کمی کے رجحان پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2023 میں نقصانات کا حجم 905 ارب روپے، 2024 میں 851 ارب روپے اور گزشتہ سال 832 ارب روپے تھا۔ وزیر خزانہ نے فرسٹ ویمن بینک اور پی آئی اے کی نشکاری کا حوالہ دیتے ہوئے زرعی ترقیاتی بینک، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی اور 5 ڈسکوز سمیت دیگر سرکاری اداروں کی نشکاری کے عمل میں پیش رفت پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے نشکاری کے عمل میں تیزی اور شفافیت لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکریٹری دانیال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے شعبے کی بہتری اور عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج گجرات میں ایک تقریب میں طلبہ میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج گجرات میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پنجاب صرف لیڈ نہیں کر رہا، پنجاب ماشاءاللہ تھرائیو کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے بچوں کے پاس ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپس ہیں۔ سارے بچوں کو ہونہار مل رہا ہے، اسکالرشپ، لیپ ٹاپس مل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدلنا چاہیے۔ جی زبری صاحب، نیکسٹ خبر۔ دیرانی پروگرام کے تحت آج بہاڑی میں اجتماعی شادیوں کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر 93 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ تقریب میں شریک دلہنوں کو جہیز کا مکمل سامان دیا گیا۔ تقریب میں مسیحی برادری اور سماعت اور گویائی سے محروم جوڑے بھی شریک ہوئے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دھیرانی پروگرام کو سماجی بہبود اور یکجہتی کے لیے مثبت قدم قرار دیا۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر کے 3,28,000 مستحق خاندانوں کو راشن کی فراہمی کے لیے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل جہاں زیب خان نے آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ پیکج صوبے کے تمام اضلاع میں 8 رکنی ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شفافیت کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا اور راشن پیکج کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ جہاں زیب خان نے کہا کہ رمضان پیکج کے لیے راشن کا سامان پہلے ہی 20 اضلاع میں بھجوایا جا چکا ہے، جبکہ باقی اضلاع کو آنے والے دنوں میں ان کا حصہ فراہم کر دیا جائے گا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد میں نئے نیوز ریڈرز کو تیار کرنے اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے 3 روزہ تربیتی پروگرام جاری ہے۔ ورکشاپ کا مقصد شرکاء کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا، ادارتی فہم کو مضبوط بنانا اور صحافتی اخلاقیات کو فروغ دینا ہے۔ افتتاحی نشست کے دوران ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے نیوز ریڈرز کے ذمہ دارانہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیوز ریڈرز کو حالات حاضرہ کے بارے میں مکمل طور پر باخبر رہنا چاہیے تاکہ خبروں کی ترسیل میں درستی اور اعتماد کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نئے چینی سال 2026 دی ایئر آف دی ہارس کے موقع پر صدر شی جن پنگ، چین کے عوام اور دنیا بھر میں مقیم چینی برادری کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ گھوڑا توانائی، مضبوطی، رفتار اور اقدار کی علامت ہے جو ہمارے مشترکہ سفر کا بھرپور عکاس ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے بندھن میں منسلک گہرے دوست ملک ہیں اور امن، ترقی اور علاقائی روابط کے حوالے سے مشترکہ تصور رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ یہ نیا سال ہماری پائیدار دوستی کو مزید مضبوط بنائے اور دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی کے لیے ہمارے تعاون کو مزید مستحکم کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم چینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہارس ایئر میں اچھی صحت، کامیابی اور ترقی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی نئی منتخب حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم بیرون ملک مصروفیات کے باعث تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ تقریب میں پاکستان کی شرکت بنگلہ دیش کے جمہوری عمل کے لیے اس کی حمایت اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان غاصب اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاست ملکیت میں تبدیل کرنے اور غیر قانونی آباد کاری کے تازہ ترین توسیع پسندانہ اور شر انگیز عزائم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات
بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کی سری خلاف ورزی ہیں اور عالمی برادری کی جانب سے انہیں مسترد کیا جانا چاہیے۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو انسانیت سوز جرائم کے لیے ملی ہوئی کھلی چھوٹ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام یقینی بنائے۔ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار، قابل عمل اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کے عزم کا بھی اعادہ کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا کنونشن آج مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ تفصیلات ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ اوورسیز کشمیریز کنونشن کا انعقاد اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے کیا ہے۔ کنونشن کے موقع پر اوورسیز شکایات کی ازالے کے پورٹل کا بھی افتتاح کیا گیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ اوورسیز کمیونٹی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وہی اوورسیز کمیونٹی کہ آپ نے اپنا سب کچھ یاد دے دیا اور آ کے ان لوگوں کی مدد کی۔ JK میں وہی آگے ہماری طرف سے KPK میں۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کے لیے دیے گئے ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا۔ مظفر آباد، مانسیرا اور آگے میرپور تک جو ٹرپل ایم سے، اور انشاءاللہ بہت دور نہیں ہوگا کہ وہی خواب بھی یا شرمندہ تعبیر ہوگا، اور سالوں میں نہیں 1-2 مہینوں میں ہوگا، اس کی سٹارٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو وہی گفٹ دیں گے جو بقایا پاکستان میں ہے، یہاں بھی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے خطاب میں کہا کہ سمندر پار کشمیریوں میں سے ایک کمشنر کا تقرر کیا جائے گا۔ اوورسیز کمیشن کا قیام اور پہلے اوورسیز کمشنر کا تقرر ہے۔ یہ کمشنر پردیش میں اوورسیز کشمیریوں کے کونسلر ہوں گے اور کشمیر میں ان کے سفیر ہوں گے، اور انہیں ریاست میں انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے جس سے وہ اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کے حل اور فیسیلیٹیشن کو یقینی بنائیں گے۔ کنونشن سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام کے خلاف پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے جز وقتی مزدوروں نے ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنی خدمات کو مستقل کرنے اور واجب الادا اجرتوں کو فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر جموں میں سینکڑوں لوگ بشنا کے علاقے میں ایک کم سن لڑکی کے اغوا اور بے حرمتی کے واقعے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور مجرم کو مثالی سزا دینے اور کشمیری خواتین اور بچوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ NDMA نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں سیکٹورل کلسٹرائزیشن کے موضوع پر فلاحی اداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی کوارڈینیشن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور فلاحی کوارڈینیٹر محمد یحییٰ نے کانفرنس کی مشترکہ صدارت کی۔ NDMA اور اقوام متحدہ ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر آفس نے تعاون سے متعلقہ اداروں بشمول فلاحی اداروں کو ترجیحی بنیادوں پر کیے جانے والے اقدامات کے ضمن میں باقاعدہ کیلنڈر جاری کیا۔ اس مربوط لائحہ عمل کا مقصد منظم منصوبہ بندی، باہمی اشتراک پر مبنی ریسپانس اور بروقت اقدامات کے ذریعے قومی تیاری کو مضبوط بنانا ہے۔ کانفرنس میں وفاقی وزارتوں، اقوام متحدہ کے اداروں، بین الاقوامی اور قومی NGOز اور فلاحی اداروں نے شرکت کی اور آفات سے نمٹنے کی مربوط تیاری اور رد عمل کے لیے جامع مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں ہمیرا رانا سے۔ پاکستان اور سری لنکا نے کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کولمبو میں وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی اور سری لنکا کے وزیر کھیل اور امور نوجوانان سنیل کمارا نے ملاقات میں کیا۔ فریقین نے دونوں ممالک کی کھیلوں کی وزارت کے درمیان باہمی روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان
ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने T20 आर्मी क्रिकेट कप टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात को सराहते हुए श्रीलंका के वजीर खेल और उमूर नौजवानान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाली किले में ICC T20 आलमी क्रिकेट कप टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मैच जारी है। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। आज ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन, जबकि दिल्ली में खेले गए एक और मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने उम्मीद जाहिर की है कि वो सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए नामीबिया के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि टीम मैच की मुंतजिर है और सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए जीत जरूरी है। आज रात जनूबी अफ्रीका के शहर बेनूनी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की सीनियर कायरूगी ताइक्वांडो टीम चौथी माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। चैंपियनशिप कल से नेपाल में शुरू होगी, जो इस माह की 19 तारीख तक जारी रहेगी। और खेलता पंजाब पिंक गेम्स नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में एक रंगारंग तकरीब के साथ खत्म हो गए, जिसमें लाहौर डिवीजन मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा। मेडल टेबल में लाहौर 35 तमगों के साथ पहले, फैसलाबाद 25 तमगों के साथ दूसरे और मुल्तान 15 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पंजाब के वजीर खेल मलिक फैसल उयूब खोखर ने फातेह खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी और टॉप टीमों में 70 लाख रुपए के नकद इनामात तकसीम किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए 2 करोड़ रुपए के इजाफी इनामात का ऐलान किया है। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खेल ने कहा कि 5 रोजा इवेंट में रिकॉर्ड 3,400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुन लेते हैं तिजारत की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 5,149 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,74,453 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 773 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 708 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 63 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 487 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 65 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 378 में कमी, जबकि 44 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। SS ऑयल मिल्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 47 रुपये 34 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 579 रुपये 33 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 50 पैसे और कीमत फरोख्त 280 रुपये। पाउंड स्टर्लिंग 381 रुपये 24 पैसे और 381 रुपये 93 पैसे। यूरो 331 रुपये 65 पैसे और 332 रुपये 25 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 52 पैसे और 74 रुपये 65 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 11 पैसे और 76 रुपये 25 पैसे। जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 83 पैसे और कीमत फरोख्त भी 1 रुपये 83 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,49,041 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,23,832 मीट्रिक टन सामान की नकलो अमल हुई, जिसमें से 85,722 मीट्रिक टन बरामदी और 1,38,110 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक़। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी अवामी थिएटर मेले के 23वें रोज सिंधी जबान में ड्रामा दिल जी दुनिया पेश किया है। ड्रामा राशिद साबिर ने तहरीर किया, जबकि हिदायतकारी रिजवान साबिर ने की है। ड्रामे की कास्ट में आसमा लाशारी, जावेद टकानी, किश्वर जबीन और दीगर शामिल हैं, जिन्होंने अपने जानदार मुकालमों और मुतासिरकुन अदाकारी से किरदारों में हकीकत का रंग भर दिया। कहानी 4 मरकजी किरदारों के गिर्द घूमती है। ड्रामे में समाजी नाइंसाफी और तबकाती तफरीक के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई गई है, जिसे नाजरीन ने बेहद सराहा। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की तालिबात ने विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ایگزیبیٹرز میں اپنی فنی اور کاروباری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جو سیالکوٹ میں جاری ہیں. پہلی بار نمائش کنندگان کے طور پر شرکت کرتے ہوئے انہوں نے خطاطی، دستکاری اور ڈیجیٹل مواد پیش کیا جس میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کو سراہا گیا. یونیورسٹی نے ویمن چیمبر آف کامرس کا ایک ایسا پلیٹ فارم پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا جس نے طالبات کو اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ شدید گرمی شہد کی مکھیوں کے ٹھنڈک کے قدرتی نظام کو متاثر کر رہی ہے. شہد کی مکھیاں عمومی طور پر اپنے چھتے کو موسمیاتی حوالے سے مکمل قابو میں رکھ سکتی ہیں، لیکن شدید گرمی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. امریکی ریاست ایریزونا کے شدید گرم موسم میں محققین نے دریافت کیا کہ زیادہ درجہ حرارت چھتوں کے اندر درجہ حرارت میں نقصان دہ حد تک اتار چڑھاؤ کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آبادکاری میں کمی واقع ہوتی ہے. جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، گرمی کی شدید لہر شہد کی مکھیوں اور ان کے ذریعے پودوں کی برآوری کے عمل کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. امریکہ کی اسٹینفورڈ میڈیسن کے سائنسدانوں نے ایک نئی تھراپی PGDH-15 تیار کی ہے جو گھٹنے کی نرم ہڈی کو بحال اور جوڑوں کے درد کو روک سکتی ہے. تھراپی بڑھاپے میں پروٹین کے مسئلے پر قابو پا سکتی ہے اور جوڑوں کے علاج میں مدد دے سکتی ہے. انسانی نرم ہڈی پر ابتدائی ٹیسٹوں نے بہتری کے آثار دکھائے، جس سے مستقبل میں گھٹنے اور کولے کی ہڈی کی تبدیلی کو کم کرنے کی امیدیں بڑھی ہیں. یہ دریافت جوڑوں کے درد اور معذوری کو کم کرنے اور جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا لاکھوں افراد کو سہولت فراہم کر سکتی ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان اور ملحقہ جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے باعث آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، زیریں خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں کوئٹہ میں سمگلی کے مقام پر 6 اور شیخ ماندہ میں 5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لے میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، استور -4، اسکردو -3، بگروڈ -2 اور گپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ ملک کے دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 2، لاہور 13، کراچی 16، پشاور 8، کوئٹہ 4، مظفر آباد 7، گلگت 2، سری نگر 1، جموں 11، پلوامہ 1، اننت ناگ 0 اور شوپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم اور آسٹریا کے فیڈرل چانسلر نے آج ویانا میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. شہباز شریف نے آسٹریا کی کمپنیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. چیف آف ڈیفنس فورسز نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام شعبوں میں شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان اور سری لنکا نے انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج گجرات میں طلبہ میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے. بلوچستان حکومت نے صوبے بھر کے 3,28,000 مستحق خاندانوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. وزیر منصوبہ بندی کل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی نو منتخب حکومت کی علف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے. پاکستان نے غاصب اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاستی ملکیت میں تبدیل کرنے کی تازہ ترین کوشش کی شدید مذمت کی ہے. بالاکیلے میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان میچ جاری ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے رضوان اوپل، سپروائزر شعبہ اردو
मंसूर रशीद जेलानी। मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद। मुदीर फॉरेन डेस्क शहजाद गौरी। मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी। निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।